سلام مدینہ سے مدینہ تک 11ویں فصل شب شام غریباں کے ہولناک واقعات۔ اس رات بہت ہولناک واقعات ہوئے، چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔ 2 بچوں کی شہادت۔ صاحب کتاب حضا کا بیان ہے کہ خیام حرم میں آگ لگنے اور کوفی و شامی بھیڑیوں اور کتوں کے وحشیانہ حملوں کے بعد مخدرات عصمت اور بچے ان خون خوار درندوں سے محفوظ رہنے کے لیے ادھر سے ادھر متفرق ہو گئے۔ پھر آگ کے بجھ جانے اور ان بے غیرتوں کے چلے جانے کے بعد اسی احاطہ میں پھر اہل بیت اور مستورات چھوٹے بچے دوبارہ جمع ہو گئے اور مل کر حلقہ بنایا۔ بحر المصائب میں ہے کہ 11ویں کی پردرد رات جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے جناب بی بی فضہ سے فرمایا، میرے بھائی کے بچوں کو ایک ایک کر کے اکٹھا کریں، لیکن پتہ چلا کہ 2 بچے نہیں ہیں۔ دکھی دل سے گریہ زاری کی اور اپنے آپ سے کہا، مجھے تو بھائی کی وصیت ہے کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ آج پہلے دن ہی وصیت پر عمل نہ ہو سکا۔ تعجب ہے زینب کی غربت پر۔ آج صبح جب بھائی نے وداع کیا تو سب سے اہم وصیت یتیموں کی حفاظت کی تھی۔ پھر اپنی بہن کلثوم سے فرمایا، آج ہم سب مصائب میں گھرے رہے ہیں، میں نہیں جانتی کہ یہ 2 بچے کہاں گئے ہیں، زندہ ہیں یا شہید ہو گئے۔ پس دونوں بہنیں کربلا کے صحرا میں بچوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں۔ ہر طرف بچوں کو تلاش کیا، حتیٰ کہ ایک ٹیلے کے قریب پہنچی جس پر گھاس اگی ہوئی تھی، تو ایک چھوٹے سے پودے کے نیچے ان دونوں یتیموں کو دیکھا کہ ایک دوسرے کی گردن میں باہیں ڈالے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے منہ پر منہ رکھا ہوا ہے، اور اس قدر یہ شہزادے روتے جا رہے تھے کہ خاک کربلا آنسوؤں سے گیلی ہو چکی تھی۔ جناب زینب عالیہ نے جناب کلثوم کو بلایا کہ بچے مل گئے ہیں۔ دونوں بہنیں ان کے سرہانے بیٹھی روتی رہیں۔ پھر جناب زینب نے فرمایا، بہن اب رونے کا فائدہ نہیں، اٹھو، ایک کو تم اٹھاؤ اور ایک کو میں اٹھاتی ہوں۔ لیکن آہستہ آہستہ اٹھایا کہ کہیں نیند سے بیدار نہ ہو جائیں، کیونکہ بھوکے اور پیاسے ہیں۔ لیکن جو ہی ان کو اٹھایا تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں شہید ہو چکے ہیں۔ امام حسین کی انگلیاں کاٹنا۔ مرحوم صدر قزوینی نے اس کافر کا مفصل حال 3 کتابوں بہار، منتخب، تریحی اور تاج الملوک سے نقل کیا ہے، جو ہم یہاں مختصراً بیان کرتے ہیں۔ ایک حجازی شخص کہتا ہے کہ ایک دن میں مدینہ کے کوچہ میں سے گزر رہا تھا کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے ملاقات ہو گئی، جن کے ہاتھ کو نظر کی کمزوری کی وجہ سے غلام نے پکڑا ہوا تھا، لیکن جابر بہت روتے جا رہے تھے۔ میں آگے بڑھا اور رونے کی وجہ پوچھی۔ جابر نے کہا، ابھی قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر کر آ رہا ہوں۔ راستے میں اس غلام نے کہا، ایک شخص کی حیت دیکھ کر مجھ میں لرزہ پیدا ہو گیا۔ میں نے غلام سے پوچھا کہ یہ شخص کس صورت کا ہے؟ غلام نے کہا، یہ شخص ایک گدھا ہے جس کا چہرہ تارکول کی طرح سیاہ ہے، بالوں کو گویا آگ لگی ہوئی ہو، آنکھیں سرخ اور پھٹی ہوئی ہیں اور ہاتھ خشک شدہ ہیں۔ میں نے غلام سے کہا کہ جاؤ اس شخص کو بلا کر لاؤ۔ غلام گیا اور اس شخص کو بلا لایا۔ جب بازار سے نکل گئے تو تنہائی میں اس شخص سے پوچھا کہ تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، اس قدر بدصورت کیوں ہو گیا ہے؟ اس شخص نے کہا، اے جابر، میں تمہیں پہچانتا ہوں کہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ خاص میں سے ہو، اور تم بھی مجھے پہچانتے ہو کہ میں بریدہ بن وابل ہوں، جو امام حسین علیہ السلام کے قافلے کا ساربان تھا۔ ابھی یہ کلام اس کے منہ میں تھا کہ بہت رویا۔ جابر نے جب امام حسین علیہ السلام کا نام سنا تو وہ بھی بہت روئے۔
پھر اس بدبخت شخص نے کہا، کربلا کے سفر میں خامس آل ابا ہمیشہ مجھ پر مہربانی کرتے رہتے تھے۔ ایک منزل پر تجدید وضو کے لیے شلوار اور قمیص کو اوپر کیا تو میری نظر سنہری آزار بند پر پڑی جو بادشاہ ایران نے اپنی بیٹی جناب شہربانو کو بطور ہدیہ دیا تھا، اور اس آزار بند میں جواہر پروئے ہوئے تھے اور بہت قیمتی تھا۔ میرے دل میں یہ آزار بند لینے کی خواہش پیدا ہوئی۔ حضرت امام عالی مقام سے مانگنے کا ارادہ کرتا، لیکن حضرت کی ہیبت مانع ہو جاتی۔ انتظار میں تھا کہ امام کے آزار بند کو چوری کروں، لیکن چوری کرنے کا بھی موقع نہ ملا اور قافلہ کربلا میں پہنچ گیا۔ شب عاشور جب امام نے تمام صحابیوں، غلاموں اور ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور ان کو اپنے وطن پلٹ جانے کے لیے ایک ایک کر کے اجازت دینا شروع کی، مجھے بھی فرمایا اور معذرت بھی کی کہ میرے حالات تبدیل ہو گئے ہیں، معاف کرنا۔ جس قدر میرا کرایہ بنتا تھا اس سے زیادہ اور انعام امام نے ساتھ دیا اور وطن کو چلے جانے کی اجازت بھی دے دی، مگر اس قدر تاکید کی کہ آج رات اس سرزمین سے نکل جا، کیونکہ میرا اور میرے جوانوں کا قبرستان یہاں ہی ہے۔ اگر اس صحرائے کربلا میں رہو گے تو تمہارے اوپر بہت مشکل ہوگا۔ میں آگے بڑھا اور آپ کے دونوں ہاتھوں پر بوسہ دیا اور اپنا کرایہ اور انعام وصول کیا۔ آقازادوں سے خدا حافظی کی، اونٹوں کو آگے لگایا اور روانہ ہو گیا۔ راستے میں آزار بند کا خیال آیا کہ آزار بند حاصل نہ کر سکا۔ بہت پریشان ہوا، بہت ہی تکلیف ہوئی کہ آزار بند حاصل نہ ہو سکا۔ بالآخر مصمم ارادہ کیا کہ جس طرح ممکن ہو ہر صورت آزار بند لوں گا۔ لہٰذا کربلا کی مشرقی سمت کی طرف سے ایک تہتانی جگہ تھی، اس میں اتر گیا، اونٹوں کو چراگاہ کی طرف بھیج دیا۔ بالآخر 10ویں کا دن غروب ہوا، البتہ عصر کے وقت بہت تنگ ہوا تھا کہ اچانک ہوا تاریک ہو گئی، سخت آندھی چلی، زلزلہ آیا، سورج کی ٹکی سیاہ ہو گئی، نعرے بلند ہو رہے تھے۔ میں نے خیال کیا کہ اس کائنات میں کوئی عظیم حادثہ ہو گیا ہے، کہ زمین میں زلزلہ ہے، آسمان سے خون برس رہا ہے۔ اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر سکا، لہٰذا اٹھا اور اونٹوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا اور خود نینوا میں آ گیا۔ دیکھا کہ ابن سعد کا لشکر واپس جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، اہل کوفہ نے امام کو شہید کر دیا ہے اور اہل بیت کو قیدی بنا لیا ہے۔ میں اپنے مقصد کے حصول کی خاطر قتل گاہ کی طرف گیا۔ میری نظر ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جسموں پر پڑی کہ بغیر غسل و کفن کے خاک پر پڑے ہیں۔ ان مقتولین کے درمیان گردش کی کہ میری نظر ٹکڑے ٹکڑے ہوئے نازنین جسد حسین پر پڑی کہ خاک پر پڑے ہیں اور دشمن لباس بھی لوٹ کر لے گئے ہیں۔ اس تاریکی شب کے باوجود ان کے بدن مبارک سے نور چمک رہا تھا جو چاند کے نور پر غالب تھا۔ میں نے وہ شلوار تلاش کی جس کے آزار بند تھا۔ جب آزار بند کو دیکھا تو حضرت نے کئی گرہیں لگائی ہوئی تھی تاکہ کوئی کھول نہ سکے۔ میں خوش ہوا اور ڈرتے کانپتے ہوئے آزار بند کو کھولنے میں مشغول ہو گیا۔ اچانک دیکھا کہ امام نے دایاں ہاتھ بلند کیا اور آزار بند پر رکھ دیا۔ میں ڈر گیا اور اپنی جگہ سے اٹھا اور حیران ہوا کہ اگر زندہ ہیں تو پھر سر کیوں نہیں، اور اگر زندہ نہیں تو ہاتھ کو کس طرح حرکت دیتے ہیں۔ ایک لحظہ سوچا اور پھر شقاوت میرے اوپر غالب ہو گئی اور قریب آیا۔ ہاتھ ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن ہاتھ نہ ہٹا سکا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسی دائیں ہاتھ سے مجھے اس قدر شدید مارا
کہ میری ہڈیوں کے جوڑ اور اعضاء جوڑ ٹوٹتے محسوس ہوئے، لیکن میں نے بہت بے شرمی کی اور حضرت کے سینے پر پیر رکھا اور ہزار بند سے امام حسین کا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن نہ ہٹا سکا۔ بس میرے پاس ایک چاقو تھا، اسے نکالا اور کھولا اور چاقو سے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ کی 5 انگلیاں کاٹ دیں۔ البتہ منتخب التواریخ میں لکھا ہے کہ تلوار سے حضرت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ وہ ظالم خود کہتا ہے کہ میں نے آسمان سے خوفناک صدائیں اور گرج سنی کہ زمین کانپنے لگی۔ میں نے اب ہزاربند کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانا چاہا کہ اپنے پیچھے سے گریہ وزاری کی بہت دکھی آواز سنی، جس سے میرا جسم کانپنے لگا۔ آسمانی بجلی چمکی، گویا آسمان سے کوئی تارا ٹوٹ کر گرا ہو اور مجھے لگا ہو، بس اپنے آپ کو اسی قتل گاہ میں گرا دیا۔ اچانک دیکھا کہ پیغمبر خدا، علی مرتضیٰ، فاطمہ زہرا اور حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہم اجمعین اور دیگر بزرگان جن کو میں نہ جانتا تھا آئے ہیں اور امام کے ارد گرد حلقہ بنا کر ماتم کرنا شروع کر دیا۔ پیغمبر خدا نے بلند آواز سے فرمایا، اے فرزند دختر احمد، ہم پر یہ بہت گراں ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی لاش کو یوں پامال کیا گیا ہے۔ پھر پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ کوفہ کی طرف بڑھایا اور امام علیہ السلام کے سر کو کوفہ سے لائے اور بدن سے ملحق کر دیا اور امام اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے پہلے پیغمبر اکرم پر، پھر امیر المومنین پر، پھر فاطمۃ الزہرا پر اور پھر امام مجتبیٰ پر سلام کیا۔ پیغمبر نے فرمایا، اے میرے دل کی ٹھنڈک، تجھے اس حال میں کیسے دیکھوں؟ تمہارا جسم کیوں کر اس طرح ٹکڑے ٹکڑے اور سوراخ سوراخ ہوا ہے؟ تمہارے جسم کی ہڈیاں کس طرح چور چور ہو گئی ہیں؟ عرض کیا، اے میرے نانا، گھوڑوں کے سمو ٹاپوں نے مجھے ایسے پیس دیا کہ تمام جسم کی ہڈیاں چور چور ہو گئی ہیں۔ پیغمبر خدا بلند آواز سے روئے اور واہ حسینہ واہ ولدہ کے بین کرتے رہے۔ پھر حضرت امیر المومنین آگے بڑھے اور فرمایا، حسین، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری داڑھی خون آلود ہے اور چہرہ مجروح ہے، تمہیں گوسفند کی طرح ذبح کیا گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے عرض کیا، ہاں بابا، شمر ملعون نے میرا سر پس گردن کاٹا ہے۔ حضرت امیر المومنین نے بہت زیادہ رو لینے کے بعد فرمایا، اے کاش میں زندہ ہوتا اور اپنی جان تمہارے اوپر قربان کرتا۔ پھر جناب بی بی فاطمۃ الزہرا اپنے شہید بیٹے کے قریب آئیں اور فرمایا، اے میرے نور، یہ تم حسین ہو جو خاک پر پڑے ہو، ابھی تک تمہیں دفن ہی نہیں کیا گیا اور تمہاری قبر ہماری قبور سے دور کر دی گئی۔ پس فرمایا، بروز قیامت خدا سے جب ملاقات کروں گی تو جو مصیبتیں مجھ پر اور میری اولاد پر آئیں سب کے لیے شکایت کروں گی۔ پھر اپنے فرزند حسین کے خون سے اپنے سر کے بال خضاب کیے۔ منتخب تریہی میں ہے کہ سید الشہداء نے ان کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا، اے جد بزرگوار، خدا کی قسم، ہمارے جوانوں کو قتل کیا، ان کے لباس اور اموال کو لوٹ لیا گیا۔ اسی طرح کچھ لحظات جناب سید الشہداء اپنے بزرگوں سے باتیں کرتے رہے اور اپنا حال بتاتے رہے۔ اس وقت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے رسول پاک کے حضور میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی امت نے میرے فرزند پر یہ مصیبتیں نازل کی ہیں۔ اے بابا، مجھے اجازت دو کہ میں اپنے بیٹے کے خون سے اپنے سر کے بالوں کو خضاب کر لوں۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، اے فاطمہ،
اپنے بالوں کو خضاب کر لو، میں بھی اپنی ریش کو خون حسین سے خضاب کرتا ہوں۔ پس پیغمبر اکرم، مولا علی، جناب فاطمہ اور حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہم اجمعین نے خون سید الشہداء سے خضاب کیا۔ پھر رسول اللہ کی نظر امام حسین کے ہاتھوں پر پڑی تو فرمایا، اے میرے نور نظر، تمہارے ہاتھوں پر کس ظالم نے ظلم کیا ہے؟ امام نے عرض کیا، میرا ایک ساربان تھا جس نے آزار بند کے لالچ میں میرے ہاتھوں پر ظلم کیا ہے۔ ابھی جب آپ تشریف لائے ہیں اس ملعون نے اسی وقت یہ کام کیا۔ جب آپ کی آواز سنی تو اس نے اپنے آپ کو مقتولین میں چھپا دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ رسول خدا اپنی جگہ سے اٹھے اور میرے پاس آئے اور فرمایا، اے بے مروت، میرے بیٹے نے تیرا کیا نقصان کیا تھا کہ اس کے ہاتھ کو جسے جبرائیل اور ملائکہ چومتے تھے تو نے شہید کر دیا؟ کیا پہلے زخم اور ضربیں کم تھیں کہ تم نے بھی ضربیں لگائیں؟ اے جمال، تیرا چہرہ سیاہ ہو، اب تو کبھی دنیا و آخرت میں اچھائی نہ دیکھے گا اور خدا تجھے دونوں ہاتھوں سے محروم کر دے گا اور بروز محشر قاتلین کے گروہ میں محشور ہوگا۔ چونکہ رسول خدا نے میرے لیے یہ دعا کی تو اسی وقت میرے ہاتھ شل ہو گئے، چہرہ سیاہ ہو گیا اور میری یہ حالت بن گئی۔ بعض مقاتل اس واقعے کے منکر ہیں اور حکایات ساربان کے بنیادی طور پر انکاری ہیں، لیکن بندہ حقیر کی نظر میں یہ سب کسی منطق اور برہان کے منافی نہیں، اور پھر معصور اور مروی بھی ہے۔ سر مطہر کا کوفہ پہنچنا۔ ارباب مقاتل میں اختلاف ہے کہ سر مطہر کو کون کوفہ لے گیا اور کون ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ بعض نے لکھا ہے کہ سر مطہر لے جانے والا شمر ملعون تھا، بعض نے لکھا کہ خولی بن یزید ملعون سر کو کربلا سے کوفہ لانے والا تھا۔ صاحب کتاب حضا میں بیان کرتے ہیں کہ امام کا سر مقدس عصر عاشور تن سے جدا ہو گیا اور جدا کرنے والا شمر ملعون تھا۔ اسی وقت کوفہ سے کربلا منتقل ہوا اور اس میں کوئی شبہ نہیں، البتہ اختلاف اس میں ہے کہ سر کو کوفہ لے جانے والا کون تھا۔ اس میں 2 قول اور چند روایات ہیں۔ قول مشہور ارباب مقاتل کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ عمر بن سعد نے خولی بن یزید پلید کو سر مقدس امام علیہ السلام دیا اور کہا، اسے فوری طور پر امیر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جاؤ۔ چنانچہ صاحب ارشاد لہوف روضۃ الشہداء نفس المحموم منتہی الاعمال کا یہی نظریہ ہے۔ صاحب ارشاد فرماتے ہیں، عمر بن سعد اسی دن روز عاشور امام علیہ السلام کے سر مقدس کو خولی حمید بن مسلم کے ہمراہ عبید اللہ ابن زیاد کی طرف بھیج دیا اور باقی اصحاب اور بنی ہاشم کے سر کاٹنے کا حکم دیا۔ سر کاٹے گئے تو وہ 72 تھے۔ ان 72 سروں کو شمر نے قیس بن اشس اور عمرو بن حجاج کی سرپرستی میں عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بھیجا اور انہوں نے یہ سر ابن زیاد کے پاس پہنچا دیے۔ لہوف میں روایت سید عمر بن سعد نے روز عاشورہ امام علیہ السلام کے مقدس سر کو خولی اور حمید بن مسلم کے ہمراہ عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا اور باقی شہداء کے سر کاٹ کر شمر، قیس بن اشس اور عمرو بن حجاج کے ساتھ کوفہ بھیجے۔ تیسری روایت یعنی صاحب روضۃ الشہداء عمر بن سعد نے سروں کو قبائل میں تقسیم کیا۔ 22 سر بنی حوازن کو دیے، 14 سر بنی تمیم کو جن کا سردار حسین بن نمیر تھا، 13 سر بنی کندہ کو جن کا امیر قیس بن اشس تھا، 6 سر بنی اسد کو دیے جن کا سردار حلال بن عور تھا، 5 سر بنی عازد کو دیے، 12 سر بنی ثقیف کے حوالے کیے اور ان سب کو کوفہ کی طرف روانہ کیا
اور امام کے سر کو ان سے پہلے خولی کے ذریعے کوفہ بھیج دیا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ خولی سر مقدس کو کوفہ لایا۔ اس کا گھر کوفہ سے 1 منزل پہلے تھا، لہٰذا رات گھر میں رہا۔ اس کی بیوی انصار میں سے تھی اور اہل بیت کی محبہ تھی۔ خولی نے اپنی بیوی کے ڈر سے امام کے سر کو تنور میں رکھ دیا اور اوپر ڈھکنا دے دیا اور خود سو گیا۔ عورت نے پوچھا کہ چند دن سے کہاں چلا گیا تھا؟ اس نے کہا ایک شخص نے یزید سے بغاوت کی تھی، اس سے جنگ کرنے گیا تھا۔ عورت نے اور کچھ نہ پوچھا اور اسے کھانا دیا اور وہ کھانا کھا کر سو گیا۔ اس مومنہ عورت کی عادت تھی کہ نماز شب پڑھتی تھی۔ اس رات نماز شب کے لیے اٹھی تو اس طرف آئی جہاں تنور تھا تو گھر کو روشن دیکھا، گویا لاکھوں شمعیں اور چراغ کی روشنی ہے۔ جب غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ روشنی تو تنور سے آ رہی ہے۔ بہت تعجب کیا اور کہا سبحان اللہ، نہ میں نے تنور کو روشن کیا اور نہ کسی اور سے کہا، تو پھر یہ روشنی کہاں سے آ گئی؟ اسی حیرت کی حالت میں دیکھا کہ تنور سے نکلنے والا نور آسمان کی طرف جا رہا ہے، تو اس کے تعجب میں مزید اضافہ ہوا۔ اچانک اس نے 4 خواتین دیکھیں جو آسمان سے اتری ہیں اور تنور کی طرف گئیں۔ ان میں سے ایک تنور کے سر پر گئی اور اس سر مبارک کو باہر نکال کر بوسہ دیا اور اپنے سینے پر رکھا اور گریہ کیا اور یہ بیان کیا، اے ماں کے شہید بیٹے، اے ماں کے مظلوم بیٹے، خدا بروز قیامت تجھے قتل کرنے والوں سے ضرور بدلہ لے گا، اور جب تک یہ فیصلہ نہ ہوگا عرش الہی کا پایا نہیں چھوڑوں گی۔ دوسری خواتین بھی اسی خاتون کے ساتھ ساتھ بہت گریہ کرتی رہیں۔ سب نے سر کو بوسہ دیا اور پھر سر کو تنور میں رکھ کر غائب ہو گئیں۔ خولی کی یہ انصاری بیوی اٹھی اور تنور سے سر کو اٹھایا اور غور سے دیکھا تو پہچان گئی کہ یہ تو میرے مولا حسین ہیں۔ امام حسین کو اس مومنہ نے کئی بار دیکھا ہوا تھا۔ اس نے بیان کیا اور بے ہوش ہو گئی۔ اس نے بے ہوشی میں دیکھا کہ ہاتف غیبی کی آواز آ رہی ہے، اٹھو اے عورت، تجھے تیرے شوہر کے گناہوں کا مواخذہ نہ ہوگا۔ عورت نے ہاتف سے پوچھا کہ یہ 4 بیویاں جو سر مقدس پر روتی رہیں کون تھی؟ جواب ملا کہ جو بیوی سر کو سینے پہ رکھتی تھی اور سب سے زیادہ رو رہی تھی اور ماتم کر رہی تھی وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی، اور دوسری عورت جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھی۔ تیسری عورت حضرت مریم مادر عیسیٰ تھی، اور چوتھی عورت جناب آسیہ زن فرعون تھی۔ پس یہ انصاری عورت ہوش میں آئی تو کسی کو نہ دیکھا، تنور سے سر کو نکالا، بوسہ دیا، مشک و عنبر، کستوری اور گلاب کے عرق سے اسے اچھی طرح دھویا، کافور لگایا، بالوں میں کنگھی کی اور پاک مقام پر رکھا، اور خولی کو بیدار کر کے کہا، اے ملعون، اے پست و بدبخت، یہ کس کا سر ہے جو تو گھر لایا ہے اور تنور میں رکھ دیا ہے؟ یہ تو فرزند رسول کا سر ہے۔ اٹھ اور سن کہ آسمان و زمین تک گریہ ازاری ہو رہی ہے اور ملائکہ کے گروہ آ رہے ہیں اور اس سر مقدس کی زیارت کر کے جا رہے ہیں۔ وہ گریہ ازاری اور ماتم کر رہے ہیں اور تجھ پر لعنت کر رہے ہیں۔ میں اس دنیا میں اور آخرت میں تجھ سے بیزار ہوں۔ پس سر پر چادر کی اور گھر سے ہمیشہ کے لیے باہر چلی گئی۔ خولی نے کہا، اے عورت کہاں جا رہی ہو؟ بچوں کو کیوں یتیم کر رہی ہو؟ مومنہ نے کہا، اے لعین، تو نے فرزندان مصطفیٰ کو یتیم کیا تو تجھے کوئی خوف نہ آیا؟ اپنے بچوں کی یتیمی کا بڑا احساس ہے۔ پس وہ عورت چلی گئی اور پھر کسی نے اسے نہ دیکھا۔ کلام محدث قمی در منتہی الاعمال۔ عمر بن سعد نے شہادت امام کے بعد سب سے پہلے کام یہ کیا کہ امام علیہ السلام کے سر کو بذریعہ خولی اور
حمید بن مسلم کوفہ بھیجا اور خلی بہت جلدی سفر کر کے کوفہ پہنچ گیا، لیکن چونکہ رات ہو گئی تھی اور رات کو ابن زیاد کی ملاقات ناممکن تھی، اس لیے رات کو سر سمیت اپنے گھر چلا گیا۔ طبری اور ابن نما کی روایت ہے کہ زوجہ خولی کا کہنا ہے یہ ملعون سر کو گھر لایا اور بڑے تفار یا ٹوکرے کے نیچے رکھ دیا اور بستر پر آرام کرنے لگا۔ میں نے پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ اس نے کہا 1 دینار لایا ہوں اور سر حسین لایا ہوں۔ میں نے کہا ہائے تم پر افسوس کہ لوگ گھروں میں سونا چاندی لاتے ہیں اور تو بدبخت فرزند رسول کا سر لایا ہے۔ خدا کی قسم اب تیرا اور میرا سر ایک سرہانے پر اکٹھا نہ ہوگا۔ میں نے یہ کہا اور اٹھ کر اس ٹوکرے کے پاس گئی۔ میں نے دیکھا کہ نور عمود کی طرح زمین سے آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ پھر سفید پرندے دیکھے جو اس سر کے ارد گرد طواف کر رہے تھے حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور یہ ملعون سر مطہر ابن زیاد لعین کے پاس لے گیا۔ قول غیر مشہور، اور یہ رائے قبر مذاب واقدی کی ہے اور وہ رقم تراز ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا سر کربلا سے کوفہ لانے والا شمر تھا، اور جب شمر فرزند رسول کے سر کو اپنے گھر لایا تو چونکہ کافی دیر ہو گئی تھی اور رات کو ابن زیاد سے ملنا مشکل تھا، لہٰذا گھر میں مٹی پر سر رکھا اور اوپر ایک طفار یا ٹوکرا رکھ دیا اور خود سو گیا۔ شمر کی بیوی رات کو اٹھی اور دیکھا کہ اس ٹوکرے سے آسمان کی طرف نور کی لہر اٹھ رہی ہے۔ وہ اس کے قریب آئی تو رونے والوں کے رونے کی آوازیں سنی اور شمر کے پاس آئی اور کہا اے شخص، میں نے یہ کیفیت دیکھی ہے، بتا اس طفار کے نیچے کیا ہے؟ شمر نے کہا یہ ایک خارجی کا سر ہے جس نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا۔ اب اس کے سر کو یزید کے پاس بھیجوں گا تاکہ وہ مجھے کثیر انعام عطا کرے۔ عورت نے پوچھا کہ اس خارجی کا نام کیا تھا جس سے نور کا ظہور ہو رہا ہے اور وہ بریدہ سر گفتگو کرتا ہے؟ شمر نے کہا اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ عورت نے ایک چیخ ماری اور وہ زمین پر گر گئی اور غش کر گئی۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگی اے شمر مجوسی، کیا خوف خدا تمہیں لاحق نہ ہوا کہ فرزند پیغمبر کو قتل کر دیا اور ان کے سر کو اتنی ذلت اور توہین سے طفار کے نیچے رکھ دیا ہے؟ بس وہ ضعیفہ گریہ وزاری کرنے لگی اور اس سر کے قریب آ کر سر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، بوسہ دیا، اپنی جھولی میں رکھا اور گھر کی تمام عورتوں کو بلا کر بتایا کہ آؤ اس غریب مظلوم حسین پر مل کر گریہ کریں۔ اگر ان کی ماں زندہ ہوتی تو ان کے سر پر گریہ کر رہی ہوتی۔ تمام عورتیں آئیں اور ماتم کیا۔ آخر شب جب اس ضعیفہ کی آنکھ لگی تو خواب میں دیکھا کہ اس کا گھر وسیع ہو چکا ہے اور ملائکہ سفید پرندوں کی شکل میں اڑ رہے ہیں۔ پھر 2 معظمہ خواتین آئیں، ایک جناب فاطمہ زہرا اور دوسری جناب مریم مادر حضرت عیسیٰ تھیں۔ انہوں نے خون آلود سر کو اٹھایا اور زار و قطار رونا شروع کیا۔ پھر دیکھا کہ کئی شخص خون کے آنسو بہاتے ہوئے آئے۔ ان کے درمیان نبی اکرم 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے تھے۔ انہوں نے سر کو اٹھایا اور بوسہ دیا، پھر ایک دوسرے کو سر دیتے گئے اور زار و قطار گریہ کیا۔ جناب فاطمہ زہرا اور جناب خدیجۃ الکبریٰ میرے پاس آئیں اور فرمایا تم جو ہم سے چاہتی ہو ہم تمہیں عطا کریں گے، جو حاجت ہے مانگو ہم دیں گے، کیونکہ ہماری گردن پر حق ہے کہ ہمارے بیٹے کے سر کو احترام سے رکھا۔ اگر چاہتی ہو کہ جنت میں ہمارے ساتھ رہو تو ابھی اٹھو اور اپنے کام کو مکمل کرو اور ہم تک پہنچو۔ شمر کی اس مومنہ بیوی کی خواب سے آنکھ کھلی اور دیکھا کہ ابھی سر مقدس اس کے زانوں پر ہے، تو پھر گریہ زاری شروع کر دی
اور پھر سے زیادہ آزردہ ہوئی۔ شمر نے دیکھا کہ بیوی کو قرار ہے اور نہ آرام، تو وہ آیا اور بیوی سے سر لینا چاہا، لیکن بیوی نے سر دینے سے انکار کر دیا اور کہا، اے ظالم، مجھے طلاق دے، تجھ جیسے یہودی اور لعین شوہر کے ساتھ میں زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ شمر نے اسے طلاق دی اور کہا کہ سر مجھے دے اور میرے گھر سے چلی جا۔ عورت نے کہا، میں تیرے گھر کو چھوڑ رہی ہوں لیکن تجھے سر نہ دوں گی۔ شمر نے جس قدر اصرار کیا اور اذیت دی، عورت نے سر نہ دیا، حتیٰ کہ شمر نے اس عورت کو لاتوں اور تازیانوں سے اس قدر مارا کہ وہ شہید ہو گئی اور جناب فاطمۃ الزہرا سے ملحق ہو گئی۔ شہداء کے سر کاٹنے کا حکم۔ 11ویں کی پرغم رات گزرنے کے بعد 11 محرم کی صبح جب ابن سعد نیند سے اٹھا تو ظہر تک چند کام کیے اور بوقت عصر کوفہ کی طرف روانگی کی۔ سب سے پہلا کام جو اس نے کیا، شہداء کے سر جدا کیے گئے اور قبائل میں سروں کو تقسیم کیا گیا، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ دوسرا کام، اپنی نجس لاشوں کو دفن کیا۔ شہداء کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا کر پامال کرنا شروع کیے۔ سروں کو کاٹنے کی تفصیل سید بن طاؤس نے لحوف میں یوں لکھی ہے کہ عمر بن سعد نے شمر کو قیس بن اشس اور عمرو بن حجاج کے ساتھ سروں کو کوفہ میں ابن زیاد کے پاس پہنچانے کا حکم دیا، تو قبائل کے سرداروں نے شور مچایا کہ ہمیں اس خدمت کا موقع دیا جائے تاکہ ہم بھی ابن زیاد کے دربار میں قرب حاصل کر سکیں اور آبرومند بن جائیں۔ ابن سعد نے ان ملائین کی درخواست کو قبول کیا اور شہداء کے سروں کو ان قبائل میں تقسیم کر دیا۔ یہ سر 72 یا 78 تھے۔ 13 سر قبیلہ کندہ کے سپرد کیے گئے، جن کا سردار قیس بن اشس تھا۔ 12 سر قبیلہ حوازن کو دیے گئے، جن کا سردار شمر بن ذوالجوشن تھا۔ 17 سر بنی تمیم کو دیے گئے اور دوسرے قبائل کو 13 سر دیے۔ ان تمام قبائل نے سروں کو نیزوں پر بلند کیا اور کوفہ کی طرف چلے گئے۔ شرح دفن اجساد۔ مرحوم قزوینی ریاض القدس میں فرماتے ہیں، ابن سعد نے حکم دیا کہ مقتولین کو جمع کیا اور ان پر نماز پڑھی گئی اور پھر ان کو دفن کر دیا گیا۔ کتب مقاتل میں ہے کہ قبیلہ بنی ریاح کے کچھ لوگ ابن سعد کے پاس آئے اور التماس کی کہ حر ہمارے قبیلے سے تھے، اجازت دی جائے کہ اسے دفن کر دیں۔ ابن سعد نے اجازت دے دی اور حر دفن ہو گئے۔ پامالی شہداء۔ صدر قزوینی لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، ابن سعد نے شہدائے آل محمد کو دفن نہ کیا اور اس کی کیا وجہ تھی؟ تو حضرت نے فرمایا، 2 وجہیں تھیں۔ یہ لاشیں صحرا میں پڑے رہے تاکہ درندے ان کو نوچیں اور ان کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہ رہے، اس لیے دفن نہ کیا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ خارجی اور بے دین ہیں۔ جس طرح ایک روایت میں ہے کہ حضرت زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے جناب فضہ کو عمر بن سعد کے پاس پیغام دے کر بھیجا کہ ہم اس پر خوش نہیں کہ تم اپنے لاشوں کو دفن کرتے ہو اور ہمارے شہیدوں کو خاک پر پڑا رہنے دیا، ہمیں اجازت دے تاکہ ہم عورتیں اپنے شہداء کو دفن کر دیں۔ عمر سعد نے جواب دیا کہ دفن کا حکم ہمارے مقتولین کے لیے ہے، لیکن تمہارے شہداء کے لیے حکم آیا ہے کہ ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور ان لاشوں کو پامال کیا جائے۔ 12ویں فصل۔ کاروان اہل بیت کی کربلا سے کوفہ کی طرف روانگی۔ جب 11ویں کا دن دوپہر کو پہنچا تو ابن سعد نے حکم دیا کہ لشکر زمین کربلا کو چھوڑ دے اور کوفہ کی طرف حرکت کرے۔ لشکر جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اس نے دوسرا حکم جاری کیا کہ اہل بیت کے قیدیوں کو سوار کرو اور ان کی نگرانی کرو تاکہ ان سے کوئی قیدی گم نہ ہو جائے۔ کاروان اہل بیت میں مردوں سے صرف امام سجاد علیہ السلام، زید و عمر فرزند امام حسن اور امام محمد باقر علیہ السلام تھے۔ خدا معلوم کس طرح مخدرات عصمت کو
بغیر پالان اور محمل کے اونٹوں پر سوار کیا گیا، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ ان ظالموں نے نیزوں اور تازیانوں سے بچوں اور عورتوں کو بے پالان اونٹوں پر سوار کیا۔ مرحوم سید لہوف میں لکھتے ہیں کہ اہل بیت با شرافت کو اونٹوں پر سوار کیا گیا، اور وہ اونٹ ایسے تھے جن کی پشت پر نہ محمل نہ سائباں، صرف چھوٹی سی گدیاں تھیں۔ ان دشمنوں میں ان کے چہروں پر کوئی پردہ نہ تھا، حالانکہ یہ سب پیغمبر خدا کی امانتیں تھیں۔ ان کو ترک و روم کی قیدیوں کی طرح سخت ترین سلوک سے لے جایا جا رہا تھا۔ ان قیدیوں میں امام سجاد علیہ السلام بھی تھے، جو اس قدر بیماری کی وجہ سے لاغر اور کمزور تھے کہ سب ان کی زندگی سے نا امید تھے۔ اس بے غیرت قوم نے اس حالت کے باوجود ان کے ہاتھ پس گردن باندھے ہوئے تھے، اور زیارت ناحیہ کے جملے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئیں اور اونٹ پر بٹھا کر دونوں پاؤں کو اونٹ کے پیٹھ کے نیچے سے آپس میں باندھ دیا گیا تھا۔ جب قیدیوں کو ابن سعد کے حکم سے جبراً اور قہراً اونٹوں پر سوار کر دیا گیا تو انہیں لشکر کے ساتھ کربلا سے روانہ کیا گیا، اور حالت یہ تھی کہ آگے آگے علم تھے، ان کے پیچھے شہداء کے سر نیزوں پر سوار تھے، اور ان کے پیچھے کاروان اہل بیت کے قیدی تھے۔ طبل اور نقارے بج رہے تھے، لشکر کی ہا ہو اور شور و غل اس قدر زیادہ تھا کہ کوئی بات سنائی نہ دیتی تھی۔ اکثر اونٹوں پر عورتوں کی جھولیوں میں 2 سالہ 3 سالہ بچے تھے، جو سب کے سب سر برہنہ اور ننگے پاؤں اور پریشان حال، بالوں میں خاک اور آنسو بہا رہے تھے۔ ان بچوں کو جوں ہی کوئی بہانہ ملتا وہ اپنے غریب باپ کی جدائی، بھائی اور چچا سے فراق پر روتے تھے، اور شقی القلب فوجی نیزوں کی انیوں اور تازیانوں سے انہیں خاموش کراتے تھے۔ قیدیوں کا مقتل عبور کرنا۔ کوفہ کی طرف روانگی کے وقت کاروان اہل بیت کو مقتل سے گزارا، اور اس بات پر تمام مقاتل کا اتفاق ہے۔ البتہ اختلاف اس میں ہے کہ اہل بیت کی خواہش پر مقتل سے گزارا گیا، یا ظالموں نے اہل بیت کو زیادہ دکھی اور پریشان کرنے کے لیے مقتل سے گزارا۔ اکثر کتب کی عبارتوں سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ ظالموں نے اہل بیت کو زیادہ دکھ اور اذیت اور تکلیف دینے کے لیے انہیں مقتل سے گزارا، لیکن صاحب قمقام نے تصریح کی کہ مقتل سے گزارنا اہل بیت کی خواہش تھی، کیونکہ اہل بیت نے کہا تھا کہ خدا کی قسم ہمیں مقتل حسین سے گزارنا۔ ان کے علاوہ صاحب منتہی الاعمال میں بھی ان کا یہی نظریہ ہے کہ اہل بیت کی اپنی خواہش پر انہیں مقتل سے گزارا گیا، کیونکہ وہ لکھتے ہیں کہ جب ان ملائین نے خیموں کو آگ لگا دی اور شعلے بلند ہوئے تو فرزندان پیغمبر ڈر کر ننگے پاؤں اور سر برہنہ خیموں سے دوڑ کر نکلے، اور لشکر والوں کو قسم دی کہ ہمیں مقتل حسین سے گزارنا، پھر مقتل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ان دکھی اور غریب مستورات کی نگاہ میں بے سر شہداء کے خاک و خون میں غلطاں لاشوں پر نظر پڑی تو ماتم شروع کیا، سر و چہرہ پر ماتم کیا گیا اور نوحہ زاری کی گئی۔ روایات کے مطابق تمام اہل بیت سے امام سید سجاد علیہ السلام کی حالت بہت نازک ہو گئی تھی، جیسے ابھی روح پرواز کرنے والی ہے۔ امام زین العابدین خود فرماتے ہیں کہ جب میری یہ حالت میری پھپھی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے دیکھی تو فرمایا، یہ تمہارا کیا حال ہو گیا ہے؟ اے میرے نانا، بابا اور بھائیوں کی یادگار، اپنی جان سے کھیل رہے ہو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ میں نے کہا، میں کس طرح جزا و فضا نہ کروں، اور یہ حالت نہ ہو کہ جب کہ اپنی آنکھوں سے اپنے بابا، بھائیوں، چچاؤں، چچا زادوں اور انصار کو خاک و خون میں لت پت زمین پر برہنہ دیکھ رہا ہوں۔ ان کے لباس لوٹ لیے گئے، نالین اور امامے اتار لیے گئے، بغیر کفن اور دفن کے پڑے ہیں، اور کوئی بھی ان کے پاس نہیں، گویا یہ دیلم کے خاندان سے ہیں۔ پھپھی نے فرمایا، جو کچھ دیکھا ہے اس پر جزا فضا نہ کرو، خدا کی قسم یہ تو وہ عہد و پیمان تھا جو آپ کے نانا نے آپ کے دادا علی، آپ کے باپ حسین اور چچا حسن سے لیا تھا،
اور خدا نے اسی امت سے ایک گروہ سے عہد لیا جو آسمانوں پر مشہور ہیں کہ جدا شدہ اعضائے شہداء کو جمع کریں گے اور دفن کر دیں گے اور اپنی خاک آلود ابدان اور خاک آلود جسموں سے محبت کریں گے۔ اس سرزمین میں آپ کے بابا کی قبر کی خاص نشانی رکھیں گے جس کا اثر کبھی پرانا اور مٹنے والا نہ ہوگا، اور شب و روز اس قبر کے نشان کو نہ مٹا سکیں گے، اور اکثریت گمراہان رہبران کفر و الحاد ان نشانات کو مٹانے کی پوری کوشش کریں گے، لیکن بجائے مٹنے کے روز بروز یہ مقدس نشانات کربلا واضح اور آشکار ہوتے چلے جائیں گے۔ میں نے پوچھا، پھوپھی اماں یہ کون سا عہد تھا اور کون سی حدیث ہے؟ پھوپھی نے فرمایا، ہاں مجھے ایمن نے بتایا ہے کہ رسول پاک ایک دن جناب زہرا کے گھر تشریف فرما تھے، حسنین شریفین بھی موجود تھے۔ رسول پاک اور حسنین نے خورما اور بالائی تناول فرمائی، پھر رسول پاک نے اپنے ہاتھ دھوئے جبکہ مولا علی پانی ڈال رہے تھے۔ حضرت نے پیشانی پر ہاتھ پھیرا اور علی و فاطمہ، حسن و حسین کی طرف سرور و نشاد کی نظر کی، پھر آسمان کی طرف دیکھا، پھر قبلہ کی طرف رخ فرمایا اور ہاتھ اوپر اٹھا کر دعا کی، پھر روتے روتے سجدہ کیا اور حالت سجدہ میں بھی بلند آواز سے رو رہے تھے اور آنسو مسلسل جاری تھے، پھر سجدہ سے سر اٹھایا اور چل پڑے، حالانکہ آنسو کا قطرہ قطرہ گر رہا تھا، گویا بارش برسنے کی حالت تھی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھ کر حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حسنین شریفین بہت غمگین ہوئے، اور میں بھی بہت متاثر ہوئی اور دکھی ہوئی، لیکن ہم میں سے کسی نے بھی غم کی وجہ نہ پوچھی اور سبب گریہ کا سوال نہ کیا۔ پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رونا اتنی دیر تک جاری رہا کہ حضرت علی جناب بی بی فاطمہ الزہرا کو پوچھنا پڑا کہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ، کس چیز نے آپ کو اس قدر رلایا ہے کہ ہمارے دل زخمی اور دکھی ہو رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، برادر جان تمہاری وجہ سے بہت خوش اور شادمان تھا اور اس قدر مسرور تھا کہ آج تک اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی۔ تجھے دیکھا اور خدا کا آپ جیسی نعمت دینے پر شکریہ ادا کیا اور حمد کی۔ اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا آپ کے دل کی حالت کو جانتا ہے اور جانتا ہے کہ آپ کی خوشی حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حسنین شریفین کے واسطے سے ہے، پس اپنی نعمت کو آپ پر کامل کیا اور عطیہ خاص کی عنایت کی، اور انہیں، ان کی ذریت اور ان کے محبوں اور شیعوں کو بہشت میں آپ کا ہمسایہ بنا دیا۔ آپ اور ان کے درمیان جدائی نہ ہوگی، وہ بغیر کسی منت سماجت کے عطا سے فائدہ حاصل کریں گے، جس طرح آپ فائدہ لیتے ہیں، اور ان پر بھی عطا ہوگی جس طرح آپ پر ہوتی ہے، حتیٰ کہ آپ اور وہ راضی اور خوش ہو جائیں گے، بلکہ حق تعالیٰ ان کی اور آپ کی رضائیت سے بہت زیادہ عنایت کرے گا، اور یہ عنایت اور لطف ان کثیر امتحانات اور ابتلاءات کے بدلے ہوگی جو دنیا میں آپ اور ان پر آئیں گے، اور وہ مصائب اور دکھ جو آپ کی امت کی طرف سے آپ کو اور ان کو پہنچیں گے، وہ لوگ اپنے آپ کو امت رسول میں سمجھتے ہوں گے، دراصل وہ آپ سے اور خداوند سے بہت دور ہوں گے، اور اس امت کے گروہ کی طرف سے کبھی ضرب شدید ناقابل برداشت لگے گی اور کبھی وہ آپ کا اور ان کا قتل و کشتار بھی کر دیں گے۔ تیری ذریت کے قتل گاہیں مختلف اور پراگندہ ہوں گی، اور ان کی قبریں ایک دوسرے سے بہت دور ہوں گی، پس اپنے لیے اور ان کے لیے خیر کی تلاش کرو اور اللہ کی قضاء و قدر پر راضی ہو جاؤ۔ پس میں نے
اللہ کی حمد کی اور اللہ کے ہر فیصلے پر رضامندی کو اختیار کیا۔ پھر جبرائیل نے مجھے کہا، اے محمد مصطفیٰ، آپ کے بھائی آپ کے بعد منکوب اور دخلوب ہو جائیں گے، آپ کے دشمنوں سے رنج و غم دیکھیں گے، آپ کے بعد مخلوق سے بدترین اور شقی ترین شخص آپ کے بھائی علی کو قتل کر دے گا۔ ان کے قاتل کی مثال ناکائے سالے کے پاؤں کاٹنے والے کی طرح ہے۔ آپ کے بھائی اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک شہر کی طرف ہجرت کریں گے۔ وہ شہر شیعوں کا محل نشو و نما ہوگا۔ اس شہر میں اہل بیت پر بہت مصیبتیں آئیں گی، اور یہ کہ آپ کے سبط امام حسین علیہ السلام ایک جماعت اور بیٹوں اور اہل بیت کی سمیت فرات کے کنارے کربلا کی زمین میں قتل کر دیے جائیں گے۔ کربلا کو کربلا اس لیے کہا جاتا ہے کہ حزن اور دکھ جو دشمنوں سے آپ کے فرزندوں کو دیے جائیں گے ان کا شمار ناممکن ہے، اور جس میں اس قسم کے غم اور دکھوں کی کثرت ہوگی۔ یہ زمین کربلا روئے زمین پر پاکیزہ ترین مقام ہے اور تمام زمین کے حصوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اس زمین میں حسین علیہ السلام اور ان کے عزیز اور ساتھی شہید کیے جائیں گے۔ کربلا بہشت کی زمینوں میں سے ایک ہے۔ جب وہ دن آئے گا جس دن آپ کا سبط اور ان کے ساتھی شہید ہوں گے اور لشکر ان کا احاطہ کیے ہوگا، تو آپ کے غضب اور آپ کے فرزندوں کے غضب کی وجہ سے زمین کو لرزا ہوگا، پہاڑوں میں بھی جنبش پیدا ہوگی، دریا کی موجیں متلاطم ہوں گی، اور ہر چیز خدا سے اجازت چاہے گی کہ آپ کے اس مظلوم اور غریب سبط کی مدد کرے، اور خدا وہی کرے گا کہ میں قادر ہوں، کوئی شخص ان پر غالب نہیں آ سکتا اور نہ ان کو شکست دے سکتا ہے، اور اپنے اولیاء کی نصرت اور ان کے دشمنوں سے انتقام لینے پر بھی قادر ہوں۔ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جس نے میرے نمائندوں کو چھوڑ دیا اور توہین کی، ان کو قتل کیا، عہد توڑ دیا، اہل بیت پر ظلم کیا، تو ان کو ایسا عذاب دوں گا کہ کسی پر یہ عذاب نہ ہوا ہوگا۔ ان ظالموں پر تمام سماوی اور ارضی موجودات چیخ اٹھیں گے، اور جنہوں نے اطرت پر ظلم کیا اور توہین کی وہ ان پر لعنت کریں گے۔ جب آپ کے فرزندوں اور اہل بیت کی قبروں کی طرف روانگی ہوگی تو خدا خود ان کی روح قبض کر لے گا، اور ساتویں آسمان سے فرشتوں کو بھیجے گا جن کے پاس زمرد اور یاقوت کے ایسے ظروف ہوں گے جو آب حیات سے پر ہوں گے، بہشتی لباسوں سے کئی لباس ہوں گے، جنت کے عطروں میں سے ایک عطر ہوگا۔ پس فرشتے ان کربلا والوں کو اس آب حیات سے غسل دیں گے اور بہشتی لباس پہنائیں گے اور جنتی عطر لگائیں گے، اور گروہ در گروہ ہو کر ان پر نماز جنازہ پڑھیں گے۔ نماز جنازہ کے بعد آپ کی امت کے ایک گروہ کو، جن کو کفار نہ جانتے ہوں گے اور نہ وہ خون شہداء میں کردار و گفتار قصد کسی لحاظ سے شامل ہوں گے، بھیجے گا، جو ان شہداء کے جسموں کو دفن کریں گے اور سید الشہداء کی قبر کا بہت بڑا نشان بنائیں گے، تاکہ اہل حق کے لیے یہ نشان حق موجود رہے اور اہل ایمان کے لیے سچائی کا سبب بنے۔ نیز ہر شب و روز، ہر ماہ آسمان سے 1,00,000 فرشتے اس قبر کا طواف کرنے کے لیے آتے رہیں گے اور حضرت پر صلوات پڑھتے اور تسبیح کرتے رہیں گے، اور جناب امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی بخشش کے لیے دعا کریں گے، اور یہ فرشتے ان تمام زائرین کے نام بما ولدیت اور سکونت کے لکھیں گے جو خلوص سے زیارت کے لیے آئیں گے، اور ان زائرین کے ماتھے پر نور عرش الہی سے یہ عبارت لکھی جائے گی، یہ شخص سید الشہداء کی قبر کا زوار اور افضل الانبیاء کے بیٹے کی قبر کا زوار ہے۔
روز قیامت اس کے ماتھے پر نور الہی کی روشنائی سے لکھی گئی عبارت سے نور نظر آئے گا، جس سے آنکھیں شرما جائیں گی اور اسی نور سے یہ زائرین پہچانے جائیں گے۔ گویا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے اور میکائیل کے درمیان ہوں گے اور علی ہمارے آگے ہوں گے، اور 7 فرشتے اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کی تعداد بھی شمار نہ ہو پائے گی۔ اس نور کے صدقے جو ان کی پیشانیوں سے ظاہر ہوگا، ان کو تمام مخلوق سے جدا کر لیں گے، اور وہ اس دن ہول و وحشت سے نجات پالیں گے۔ اور یہ حکم خدا ہے ان لوگوں کے بارے جنہوں نے آپ علیہ السلام کی قبر یا آپ کے بھائی کی قبر یا آپ کے 2 سبطوں حسن و حسین علیہ السلام کی قبروں کی زیارت کی ہوگی، اور خلوص دل سے قربتاً الی اللہ زیارت کی ہوگی۔ البتہ امت کے کچھ لوگ جو لعنت اور غضب الہی کے مستحق ہوں گے، وہ بھی آئیں گے اور ان قبروں کے نشانات کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، لیکن خدائے متعال قادر ہے، وہ ایسے نشانات کبھی مٹا نہیں سکیں گے۔ پھر رسول خدا نے فرمایا، اس جبرائیل کی خبر نے مجھے بہت رلایا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ ابن ملجم نے بابا کو ضرب لگائی اور حضرت کا وقت موت قریب آیا، تو میں نے عرض کیا، بابا جان، ایمن نے مجھے اس طرح کی حدیث سنائی تھی، مجھے یہ پسند ہے کہ وہی حدیث آپ سے سنوں۔ تو بابا نے فرمایا، اے میری بیٹی، حدیث اسی طرح ہے جس طرح ایمن نے آپ کو سنائی ہے۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کے گھر کی بیٹیاں اس شہر کوفہ میں اسیر ہو کر آئیں گی، اور انہیں ذلت آمیز طریقے سے لایا جائے گا۔ آپ کو ہر لحظہ سے خوف رہے گا کہ ظالم مرد ہم پر ظلم کریں گے۔ اس وقت صبر کرنا، خدا کی قسم، روئے زمین پر آپ کے علاوہ اور آپ کے محبوں اور شیعوں کے علاوہ کوئی ولی خدا نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی تھی تو فرمایا تھا، اس روز جب اہل بیت پر ظلم ہوگا، ابلیس خوشی سے پرواز کرے گا اور اپنے تمام شاگردوں اور دوستوں کو اکٹھا کر کے کہے گا، اے جماعت شیطانی و ابلیسی، میں نے اپنا بدلہ اولاد آدم سے لے لیا اور ان کی موت سے اپنی انتہائی آرزو کو پہنچ گیا ہوں۔ جو لوگ اہل بیت پیغمبر کے محبت کرنے والے اور ان کے پیروکار ہوں گے، تو کوشش کرو کہ لوگوں میں ان پیروکاروں کو مشکوک کر دو اور لوگوں کو ان کی دشمنی پر اکساؤ۔ اس طریقے سے لوگوں کی گمراہی، ان کا کفر مسلم اور محقق ہو جائیں اور ان کو نجات دینے والا بھی کوئی نہ آ سکے۔ ابلیس اگرچہ بہت دھوکہ باز اور جھوٹا ہے، لیکن یہ بات اس نے اپنے شیطان بھائیوں کو سچ بتائی ہے۔ اگر کوئی شخص اہل بیت سے دشمنی رکھے تو اس کا کوئی عمل صالح اس کے لیے نافع نہیں ہے، اور اگر اہل بیت سے کسی شخص کو محبت ہو تو کوئی گناہ سوائے گناہان کبیرہ کے اسے نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہ حدیث سننے سے جناب سید سجاد نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آپ کی حالت بہتر ہو گئی، اور تمام کارواں سے جب مقتل سے گزرے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دکھی آواز اور دلی غم و اندوہ سے رو رو کر یہی بیان کیا، واہ محمدہ، میرے نانا، آپ پر آسمانوں کے فرشتے صلوات پڑھتے ہیں، جبکہ یہ آپ کا حسین خون میں لت پت ہے، اعضاء کٹے ہوئے ہیں، آپ کی بیٹیاں قیدی ہیں۔ یا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں، یہ حسین جو خاک و خون میں غلطاں ہے، جسم گرد آلود ہے، اسے اولاد زنا نے قتل کیا ہے۔ اے اصحاب محمد، یہ مصطفیٰ کی ذریت ہے جو قیدی ہیں۔ اس قسم کے دکھی بین اس طرح کیے کہ دوست اور دشمن ان کی غربت پر رو پڑے۔ جناب سکینہ بابا کے ٹکڑے ٹکڑے بدن پر گر پڑی اور اس قدر نالہ و فریاد کی جس کی توصیف ممکن ہی نہیں۔
محدث قمی لکھتے ہیں جناب سکینہ خاتون نے بابا کے جسم کو آغوش میں لیا اور جناب سکینہ فرماتی ہیں کہ اس سے مجھ پر ایسی حالت طاری ہو گئی گویا میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو میں نے سنا میرے بابا فرما رہے ہیں، اے میرے شیو، جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا، اور اگر کسی غریب یا شہید کی مظلومیت کو دیکھو تو مجھ پر ندبہ کرو اور گریہ کرو جس قدر کر سکتے ہو۔ 13ویں فصل، دفن شہدائے کربلا۔ صاحب ارشاد رقم تراز ہیں کہ جب ابن سعد کا لشکر کربلا سے کوفہ روانہ ہو گیا تو قبیلہ بنی اسد کے کچھ لوگ جو غازریہ میں آباد تھے آئے اور امام پاک اور دیگر تمام شہداء پر نماز جنازہ پڑھی اور کلی کلی بکھرے زہرا کے پھولوں کو دفن کیا، اور امام علیہ السلام کو اس مقام پر جہاں آج قبر مطہر ہے دفن کیا، اور جناب علی اکبر علیہ السلام کو حضرت کے پائنتی کی طرف دفن کیا، اور دیگر شہداء کو امام کے پائنتی کی طرف 10 گز کے فاصلے پر ایک مشترکہ قبر میں دفن کیا۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو جہاں وہ شہید ہوئے وہاں دفن کیا۔ یہ بنی اسد شہداء کی تدفین کے بعد تمام عرب کے قبائل پر فخر کرتے تھے کہ ہم نے امام حسین اور ان کے اصحاب اور ساتھیوں کی نماز پڑھ کر انہیں دفن کیا۔ حضرت امام سجاد کا تدفین شہداء میں آنا اور بنی اسد کی رہنمائی کرنا۔ علامہ مجلسی نے بہار میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، جب میرے جد امجد زمین کربلا پر وارد ہوئے تو جناب محمد حنفیہ اور تمام بنی ہاشم کو ایک خط لکھا جس کا مضمون کچھ یوں تھا: دنیا فانی ہے اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ خط لکھنے اور مدینہ ارسال کرنے کے بعد اس زمین کے مالکوں کو بلایا جو اہل غازریہ تھے، اور 4 فرسخ ضرب 4 فرسخ یعنی 4 فرسخ مربع یا 22 کلومیٹر مربع زمین 60,000 دینار میں خریدی اور اس کو وقف کیا، اور اس وقف کا متولی انہی بنی اسد کے مالکوں کو اس شرط پر بنایا کہ آج سے 10 دن بعد وہ یہاں آئیں گے اور تمام شہداء کے ابدان مطہر کو دفن کریں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ جو شیعہ دور و نزدیک سے قبر مطہر کی زیارت کو آئیں تو ان کا استقبال کریں، ان کو 3 دن اپنا مہمان ٹھہرائیں اور ان کو اقامت میسر کریں۔ اہل غازریہ کے اسدی لوگوں نے یہ شرطیں قبول کیں اور رقم آپس میں تقسیم کی اور حضرت سے رخصت ہوئے۔ 10 دن کے بعد جب لشکر ابن سعد امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر کے سر جدا کرنے اور لباس لوٹنے کے بعد کوفہ چلا گیا تو شہداء کی لاشیں دھوپ میں پڑی تھیں۔ بنی اسد کی عورتوں نے دیکھا کہ ہمارے مرد تو شہداء کے دفن کرنے سے خوف کھا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے شوہروں کو رو کر کہا، اے بے مروت مردو، کیا تم نے فرزند رسول کی شرط قبول نہیں کی تھی کہ اجساد طاہرہ اور ابدان مطہرہ کو دفن کریں گے؟ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ مقتل کی طرف نہیں جاتے اور خاموش ہو؟ کیا خوف خدا تم میں نہیں ہے اور پیغمبر اکرم سے شرم نہیں آتی؟ کیا قیامت کے دن پر تمہارا یقین بھی نہیں ہے؟ بنی اسد کے مردوں نے کہا، ہمیں وہ شرط بھی یاد ہے اور خوف خدا بھی لاحق ہے اور قیامت پر یقین بھی ہے، لیکن ابن زیاد سفاک اور ظالم کے ظلم سے ڈرتے ہیں۔ اگر اسے علم ہو گیا کہ ہم نے شہداء کو دفن کیا ہے تو ہمیں قتل کر دے گا۔ عورتوں نے مردوں سے کہا، اگر تمہیں جانوں کا خطرہ ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں خطرہ نہیں، بلکہ اگر خطرہ ہے بھی تو اپنی جانیں بنی ہاشم کی عورتوں پر فدیہ کے طور پر قربان کر دیں گے۔ ہم مقتل میں جاتی ہیں اور اجساد مطہرہ کو دفن کرتی ہیں، اس کا اجر ہمیں خدا دے گا۔
پھر عورتوں نے رونا شروع کیا، نالہ و زاری کی، مائیں بہنیں اپنے اپنے خیمے سے بیلچے اور کلنگ اور قبر کھودنے کے دیگر آلات اٹھا لائیں اور جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ پس بنی اسد کے جوانوں نے اپنی عورتوں کی حمیت اور ہمت دیکھی تو خود بھی کمر ہمت باندھی اور بیلچے کلنگ وغیرہ عورتوں کے ساتھ لے کر خود بھی کربلا میں پہنچے۔ ان کی عورتیں ان کے پیچھے سر و چہرہ پر ماتم کرتی اور روتی ہوئی آئیں اور کربلا میں قتل گاہ تک ماتم کرتی رہیں۔ بنی اسد کے لوگ قتل گاہ میں حیران اور سرگرداں کھڑے تھے اور اجساد اور ابدان و مطہرہ کو دیکھ رہے تھے کہ ٹکڑے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں۔ سب موسم بہار کے بادلوں کی طرح آنسو بہانے لگے، کیونکہ لاشوں کی ایسی حالت ہو چکی تھی کہ معلوم نہ ہوتا تھا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے، باپ کون ہے اور بیٹا کون ہے۔ وہ پریشان کھڑے تھے کہ ایک نقاب پوش سوار وہاں پہنچ گیا اور بنی اسد کے لوگوں سے پوچھا کہ کیوں حیران اور پریشان کھڑے ہو۔ بنی اسد کے لوگوں نے آنے کا مقصد بتایا اور عرض کیا، ہم تو کسی کو پہچانتے نہیں، کس طرح دفن کریں؟ اس سوار نے کہا، میں ان سب کو جانتا ہوں اور تمہیں سب کا ایک ایک کر کے تعارف کرواتا ہوں۔ پھر اس وجود مقدس نے بنی اسد کے گروہ کی نصرت کی اور ان کی رہنمائی میں شہداء کی تجہیز و تدفین میں مشغول ہو گئے۔ ایک ایک شہید کے پاس آتے، اس وجود مقدس سے ان کا نام پوچھتے اور پھر دفن کر دیتے۔ مرحوم مفید ارشاد میں لکھتے ہیں، تمام شہداء جو اہل بیت سے تھے، جو امام حسین علیہ السلام کے ارد گرد پڑے تھے، ان کے لیے ایک گڑھا کھودا اور تمام کو اس گھڑے میں جمع کیا اور نماز پڑھی اور دفن کر دیا۔ پھر تلاشی کے دوران میں ایک ایسے بدن کو دیکھا جو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، سر ساتھ نہ تھا اور زخم قابل شمار نہ تھے۔ تو وجود مقدس امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ کس شہید کا بدن مبارک ہے۔ جو ہی امام سجاد علیہ السلام کی نظر زخمی بدن پر پڑی تو رو کر اس بدن پر گر پڑے اور بلند آواز سے گریہ کیا۔ بنی اسد کے مرد و زن نے بھی گریہ کیا اور پورا گھنٹہ امام اس مظلوم بدن پر آنسو بہاتے رہے اور ماتم کرتے رہے، نیز سر میں خاک ملائی اور پھر فرمایا، اے بنی اسد، یہ میرے مظلوم بابا حسین کا بدن ہے۔ امام نے نماز پڑھائی اور خود اس مبارک بدن کو دفن کیا، یعنی اس قبر میں جو خود رسول اللہ نے تیار کی تھی، دفن کر دیا اور بڑی حسرت اور دکھ سے قبر پر مٹی ڈالی اور اس قدر آنسو بہائے کہ قبر مطہر بھی گیلی ہو گئی، اور پھر کانپتی انگلی سے قبر پر لکھا، ھذا قبر حسین ابن علی ابن ابی طالب، اور اپنے بابا کی وصیت کے مطابق کہ جو آخری وداع کے موقع پر امام حسین علیہ السلام نے کی تھی، یعنی اپنے بھائی علی اکبر کو میرے قریب ترین دفن کرنا، جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے مبارک بدن کو ان کے بابا کے پائنتی کی طرف دفن کر دیا گیا۔ سید الشہداء اور دیگر شہداء کی تدفین کے بعد بنی اسد نے رخصت لی تو امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، اے دوستو، آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور اپنے احسان کو ختم کر رہے ہو، حالانکہ کام ابھی مکمل نہیں ہوئے، کیونکہ ایک شہید باقی ہے جو ان شہداء سے دور جا کر شہید ہوئے ہیں، اور وہ سلطان کربلا کے وفادار بھائی حضرت عباس علمدار ہیں۔ پس بنی اسد کے لوگ امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ نہر القمہ کے قریب آئے، لاش کی حالت دیکھی تو سب زارو قطار گریہ کرتے رہے اور ماتم برپا رہا۔ پھر یہاں قبر کھودی گئی اور حضرت عباس علمدار کے بدن مطہر کو کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ
ابا میں رکھ کر دفن کر دیا۔ السلام